اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی 2 مرتبہ قسم کھا کے توڑ دی، توبہ کرے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا قسم کا کفارہ، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اس قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے قسم کھا لی کہ بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ قسم غلط ہے، مجھے بھائی کے گھر میں جانا چاہیے تھا۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ میں قسم کو توڑ دوں اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں۔ یہاں ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، وہ تو گناہ ہے، اس کا علاج ہی توبہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح روایات میں ہے کہ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی خدمت میں رات کو دیر ہو گئی۔ ان کے گھر میں مہمان تھے اور وہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر مہمان آئیں تو ان کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ جب تک مجھے سرکار کی خدمت میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو میں خود نہیں اٹھتا جب تک کہ حضور نہ اٹھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر سے گھر پہنچے، پوچھا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھانا بھیجا ہے، وہ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں ہم نے قسم کھائی ہے کہ ابو بکر کے سوا ہم نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کے، میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ کیا ہے، مہمان ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے، پھر قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ لا آکل، انہوں نے کہا وہ کہا دیکھو تم بھی نہ کھاؤ، مہمان بھی نہ کھائے، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں، پھر میں کیا کھاؤں اکیلی۔ اب تھوڑی دیر میں حضرت صدیق کو خیال آیا، انہوں نے فرمایا استغفر اللہ، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں قسم توڑتا ہوں، میں بھی کھاتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا آپ کھاتے ہیں، مہمان بھی کھائیں گے اور پھر میں بھی کھا لوں گی۔ دوسرے دن صبح کو جب حضرت صدیق حضور کی خدمت میں آئے تو ان کو یہ واقعہ سنایا۔ اب حضرت نے بہت اچھا کیا، مہمان کا اکرام ضروری ہے، تم نے غصے میں قسم کھا لی، اب کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں کفارہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے رہو اور کفارہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے، اس بات کا کفارہ دے دو گے۔ جھوٹی قسم تو جھوٹی ہے، شہادت الزور جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی کو ہر رنگ لگائیں، کالا نہ لگائیں۔ بیوی فرمائش کرے کہ کالا لگاؤ تو حضور فرماتے ہیں نہ لگاؤ، بیوی کہتے ہیں لگاؤ، اب تمہاری مرضی، جس کا کلمہ پڑھا ہو اس کی اتباع کرو۔ انہیں پتہ نہیں کلمہ بیوی کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے پڑوس میں قادیانی خاندان تھا، ہماری ان سے دعا سلام تھی، مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ کسی معاملے میں ان سے ایک خاتون نے میری طرف سے 5 پاؤنڈ ادا کیے تھے۔ اب بہت سال سے ہم دوسرے علاقے میں رہتے ہیں اور میں ان سے رابطہ بھی نہیں رکھتی۔ اب ان کے 5 پاؤنڈ جو ہیں، بہرحال وہ 5 پاؤنڈ تو ان کو آپ ہر حال میں واپس کریں، کسی بھی شکل میں بھیج دیں، بینک کے ذریعے، کسی آدمی کے ذریعے، کیونکہ حقوق العباد تو اگر کافروں کا بھی ہمارے پاس ہے تو ہم نہیں ادا کرنا۔ ہم کثرت سے اور یقین سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر بھی دل پریشان رہتا ہے۔ یہی تو ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی کر بھی رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت سے امید بھی۔ بہرحال آپ کے والدین اچھے ہوں برے ہوں، آپ ہر حال میں رابطہ کریں، کیونکہ والدین کے حقوق اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی حالانکہ اللہ کی عبادت کے بعد حضور کی اطاعت کا ذکر ہوتا، لیکن والدین کا مقام اتنا اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو لیکن والدین سے بھلائی کرو۔ تو آپ ہر حال میں والدین سے رابطہ کریں، بھائیوں کے کہنے پر نہ چلیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو مثلا سر یا پاؤں یا دبا، ہم بالکل دبا سکتے ہیں۔ میدان حشر شام ہوگا، عرفات کی زمین، اس میں کوئی غم شم نہیں ہوگی، یعنی یہاں زمین لے جائیں گے شام، وہاں اللہ کی زمین نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے ہیں کسے۔ حضرت چنیوٹی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے پہلے میں سنا چکا ہوں، وہیں سے انٹرنیٹ پہ نکال کے سن لیں۔ قربانی جو ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود بھی کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے گا۔
جو قربانی ہم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے ہیں، حج کی تو حج ہی کرے گا، اس کا تو اس قربانی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس 1 یا 2 تولے سونا ہو، ماہانہ تنخواہ اس کی 10 روپے ہو، اور اس پہ کوئی قربانی شربانی، روٹی کو تنگ ہے تو قربانی کہاں سے کرے گا؟ بھائی سے بچہ گود لے کے پال سکتے ہیں، لیکن نام اس کے والد کا رہے گا، آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اگر پاسپورٹ میں مجبوری ہو تو اس کے والد کا نام بھی لکھو، پھر آگے اپنا نام بھی لکھ دو۔ ہم گھر سے جب نکلے تھے تو ہماری 45 دن کی نیت تھی، تو نیت تھی 45 کی، ایک جگہ 45 دن لگے تو نہیں، جب تک ایک جگہ 15 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے آپ مسافر ہیں۔ نیت تھی، نیت کو کیا کرو گے؟ یہ نیت نہیں تھی کہ پہلے مکہ جاؤں گا، پھر مدینے جاؤں گا، مدینے سے واپس مکہ آؤں گا، پھر مینار، یہ نہیں نیت تھی۔ پر گھڑتے رہتے ہیں مسئلے، اللہ ہدایت دے، کیا کرے آدمی۔ اگر وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے ناک میں اور منہ میں پانی 3 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ دیا، وضو ہو جائے گا، لیکن سنت افضل یہی ہے کہ 3 دفعہ۔ اگر آپ کو بیماری کی وجہ سے قطرے آتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، مثلا مغرب کے جو وضو کیا عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی کے جال، آتا ہے بعض روایات میں کہ جس غار میں حضور چھپے اس غار کے منہ پر مکڑی نے آ کے اپنا جالا تن لیا، تو کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ اگر حضور اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا تو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک روایت ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، ہاں بالکل آپ کو معراج کی رات ملی ہے۔ ہم حج سے آئی ہوں، مدینے سے واپسی پر ہم 30 دن کا قیام ہے مکہ میں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ حج کا سفر جب شروع ہو جائے گا، کہاں سے شروع ہو جائے گا؟ حج کا سفر تو گھر سے نکلے شروع ہو گیا۔ جدے میں رہنے والے حج تمتع نہیں کر سکتے۔ ہم نے پاکستان میں بینک کی قربانی جمع کروائی ہے، بہرحال آپ نے جو کرائی ہے وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گی، پتہ نہیں اگلے سال ہو یا اس سال ہو۔ حج کی بکری ہاں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ دیکھو نا، میں اعتراض نہیں کر رہا، بینک کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مثلا 2 لاکھ جو قربانی ہے، تو ایک قربانی کو آپ 1 منٹ تو دیں گے نا ذبح کرنے کے لیے۔ اگر 2 لاکھ ہو، 2 لاکھ منٹ کے کتنے دن بنتے ہیں؟ تو انشاءاللہ محرم میں ہوتی رہیں گی۔ تم نے اپنی جان چھڑا لی ہے، ٹھیک ہے، حج پہ آئے ہو، قربانی کے پیسے آپ نے دے دیے ہیں بینک کو، بنا الفاظ کے پیسے بھی کسی بندے کو دے دو، یار میری طرف سے چلے جانا، میں ہوٹل میں سوؤں گا آرام سے، یہاں رش بھی نہیں ہوگا، راستے بھی خالی ہوں گے، ٹریفک آنا جانا بھی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی تکلیف نہیں کر سکتے ہو نا، تو پھر حج پہ آنے کی ضرورت، حج تو نام ہی تکلیف کا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ میں قربانی جمع کرا دی، بس کرا دی ہے تو انشاءاللہ کرا دی ہے، بس ٹھیک ہے، اور کیا ہے۔ سونے کی مجھے انگوٹھی ملی ہے، تو آپ لے جائیں کسی غریب لڑکی کو شادی پہ دے دیں۔ یہاں کون لے گا؟ یہاں تو کوئی نہیں لے گا، وہاں کسی غریب کی لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہے اس کو دے دو ہدیہ بنا۔ طواف زیارت قربانی سے پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ داڑھی کو ہر رنگ لگائیں، کالا نہ لگائیں۔